پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کا بیان گمراہ کن اور یک طرفہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی وزیر اعظم نے جموں و کشمیر کے تنازع کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ پاکستانی زمین پر دہشت گردی کو ہوا دینے سے نہیں چھپ سکتا۔ جھوٹا بیانیہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپا نہیں سکتا۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کو ملک کی داخلی سلامتی صورتحال پر بریف کیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم کی پاکستان میں خوردنی تیل کی پیداوار کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا خوردنی تیل کی پیداوار سے درآمد پر خرچ قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ پورے ملک میں فارم میکنائزیشن کو فروغ دیا جائے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر نے ارکان کی فہرست اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دی۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، زرتاج گل، حامد رضا سمیت 14 ارکان شریک ہوں گے۔ اور کراچی میں تاج کمپلیکس کے قریب سے کالعدم ٹی ٹی پی کا اہم کارندہ گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی گروپ سے ہے۔ ملزم نے قائد اعظم کی مزار پر ویڈیو بنا کر افغانستان بھیجی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی آ گئے ہیں۔ ملزم افغانستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افغانوں کو شہریت دینے کے حامی، پڑوسی ملک کے خلاف شہریوں کو بے دخل کرنے کی مخالفت کرتی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا پی ٹی آئی دور میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، موجودہ حکومت کی نااہلی سے صورتحال خراب ہوئی، آپریشن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سخت رد عمل، بولی علی امین گنڈاپور کو افغانوں کی فکر ہے، اپنے شہریوں کی فکر نہیں جو شہید ہو رہے ہیں۔ افغان شہری خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں اور علی امین کہتے ہیں افغانوں کو نہ نکالیں۔ دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ کے پاس حکومت ہے، آ کر پکڑ لو۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے، کسی پر پراپیگنڈے کا حصہ نہیں۔ بھارت سے تو لیگی قیادت کے رابطے ہیں۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ایف آئی اے نے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کیا تھا۔ ترجمان ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطابق ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا۔ ملزم دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیانات اور مواد بھی شیئر کرتا رہا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز زیر غور نہیں، وزارت خزانہ کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملازمین کے لیے ہائرنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ وزیر خزانہ سے عالمی بینک کی ٹیم کی ملاقات ہوئی۔ 10 سال کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب سرمایہ کاری پر گفتگو۔ چینی کے قیمت میں ہوش ربا اضافے سے شہری پریشان، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی برہمی کا اظہار۔ شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کو آج اسلام آباد بلا لیا۔ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ وزیر اعظم سے امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی ایفینٹی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی امریکی کمپنی کو پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز، کہا آئی ٹی، اے آئی اور دیگر تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ آئی ٹی میں $25 ارب برآمدات کے ہدف کے لیے آئی ٹی کمپنیز کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام سے معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں کمی ہوئی، پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کہتے ہیں ہماری حکومت کو معیشت بہت بری حالت میں ملی، سرمایہ کار پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے تھے، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑیں، ٹیکس بھی بڑھانا پڑا، لیکن آج تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔
पंजाब असम्बली ने दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने की हिमायत कर दी। अरकान ने कहा कि बड़ा रकबा इसलिए बंजर है क्योंकि वहां नहरें नहीं पहुंच सकी। अब पंजाब में बंजर इलाकों में नई नहरों के क़याम पर काम शुरू हुआ है। इस पर किसी को मसला नहीं होना चाहिए। महकमा तालीम सिंध के तमाम शोबों को डिजिटलाइज करने का फैसला। असातिज़ा और तलबा की हाजिरी भी चेहरे की शनाख्त के जरिए होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएं ताकि स्कूल बेहतर हो सकें। नए माली साल में हेड मास्टर्स को DDO के इख्तियारात दिए जाएं। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम सरदार शाह को तालीम से महरूम 78 लाख बच्चों को स्कूल लाने का टास्क दे दिया। आज का शहर, आज की इफ्तार गवादर के ख्वाजा सराओं के साथ। माशरे का पिसपा हुआ तबका चाहता है कि लोग इसे तंग न करें। ख्वाजा सरा भी आम लोगों की तरह रिवायती चीजों से इफ्तार करते हैं। इनका इफ्तार दस्तरखान भी पकोड़ों, समोसों, सवैयों और रिवायती बलोची डिशों से सजता है। ख्वाजा सरा अपने डेरे पर मिलकर नमाज भी अदा करते हैं। कहते हैं आज तक किसी ने मुलाजमत की पेशकश नहीं की। रमजान में वो प्रोग्राम भी नहीं करते। 15 फुट के तंगोतारी कमरे में 3 से 4 ख्वाजा सरा अपने गुरु के साथ रहते हैं। उन्हें बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। शहाब साकिब या कुछ और, कराची के आसमान पर नीली रोशनियां। शहरियों ने रात 2:43 पर नजारा देखा। नजारा कैमरों में महफूज। माहिर इल्मे नजूम हुमायूं महबूब कहते हैं पहले चांद ग्रहण हुआ, अब शहाब साकिब नजर आया, आगे सूरज को ग्रहण लगेगा। ये अच्छी अलामत नहीं है। मुस्तकबिल में पानी और हवा से मुताल्लिक कुदरती आफात आ सकती हैं। दुनिया भर में साहिली इलाकों के मुतासर होने का खदशा है। मारूफ अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन ने FIA साइबर क्राइम में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहती हैं कि FIA हुकाम को निशाना नहीं बनाना चाहती थी, मकसद जालसाजी सामने लाना था। वीडियो बयान से किसी अफसर की दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूँ। कॉल मौसूल होने पर FIA पोर्टल पर शिकायत की थी। तहरीरी तौर पर भी शिकायत दर्ज करानी थी। इस बारे में इल्म नहीं था। मेरा फोन FIA के पास है। फॉरेंसिक मुकम्मल होने तक मेरा फोन उनके पास रहेगा। मुझे मसला नहीं। रमजानुल मुबारक में महंगाई का तूफान। इंतजामिया काबू पाने में नाकाम। मुर्गी, गोश्त, फल, सब्जियां, कोई भी चीज सस्ती नहीं मिल रही। कराची से पेशावर तक सरकारी निरखों के साथ खिलवाड़। इंतजामिया सिर्फ दावों और कागजी कार्रवाई तक महदूद। कराची में डाकू बेलगाम करंगी चार में पोल्ट्री फार्म मुलाजिम से 25 लाख रुपए की डकैती। शहरी गार्ड के साथ पैसे बैंक ले जा रहा था। बैंक पहुंचने से पहले ही मुलाजिमीन ने गाड़ी पर फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को शदीद जख्मी कर दिया। बल्दिया में दूध के ताजिर से 40 लाख की डकैती का मुकदमा दर्ज। 3 मोटरसाइकिलों पर 6 डाकू ने रकम लूट कर फरार हो गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुसलसल गैर हाजिरी पर करार दिया गया। ATC जज ताहिर अब्बास सुपरा ने वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बिशारत और दीगर गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसील। पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी जमात जरूर है लेकिन खामोश तमाशाई नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मशावरती इजलास में गुफ्तगू। अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी और मैं पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मेरा गवर्नर हाउस में मकसद बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनाना है। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमीस की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन तेज और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत की गई। इजलास में IG, एडिशनल IG, कमिश्नर कराची, पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा का कहना है पुलिस के लिए अरमगान को हैंडल करना आसान नहीं। वो इतना शातिर है कि एक जुमला बोलकर घंटों चुप हो जाता है। शहराज ने मन घड़त कहानी सुनाई। वो बराबर का मुजरिम है। लाश छुपाने का मशवरा उसी का था। इसको वादा माफ गवाह नहीं बनाना चाहिए। अरमगान के वालिद ने ही फरार होने का मशवरा दिया। कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट में मुस्तफा आमिर का मुकदमा खत्म। SHO कोरंगी ने मकतूल मुस्तफा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا عید الفطر پر اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ شرجیل میمن نے کہا کہ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کسی ٹرانسپورٹر کی جانب سے زائد کرایہ وصول کیا جائے تو شکایت درج کرائیں۔ شمالی وزیرستان میں سپن وام ویل کور گڈ فارمیشن سے تیل اور گیس دریافت۔ ماڑی انرجیز کا کہنا ہے 20.8 MMCFD گیس اور 117 بیرل یومیہ تیل دریافت ہوا ہے۔ نئے ذخائر کی تلاش سے گیس کی طلب اور رسد کا فرق کم کرنے میں مدد ملے گی۔ FIA نے کوٹ مومن اور گجرات سے انسانی اسمگلر سمیت 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ شناخت محمد اجمل اور ذوالفقار احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم اجمل نے شہری سے اسپین بھجوانے کے لیے 20 لاکھ روپے لیے اور سمندری راستے سے بھجوانے کی کوشش کی۔ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی حملے جاری، ہلاکتوں کی تعداد 77 ہو گئی۔ حوثی سیکیورٹی چیف عبد الملک بدر الدین الحوثی بھی ہلاک۔ حوثیوں نے بھی بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فریقین صبر و تحمل سے کام لیں اور ایک دوسرے پر حملے بند کریں۔ اسرائیل جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 2 صحافیوں سمیت کئی فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں 2 نوجوان شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے نور شمس پناہ گزین کیمپ کا محاصرہ کر لیا۔ یونیسیف کا غزہ میں بڑھتی غذائی قلت پر تشویش کا اظہار۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی ختم نہ کی تو یرغمالیوں کو رہا نہیں کریں گے۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے۔ حماس سے مذاکرات کر کے یرغمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ۔ ماسکو یوکرین میں کسی فوج کی تعیناتی قبول نہیں کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو معاہدے میں نیٹو سے دستبرداری کی ضمانت دینا ہوگی۔ یوکرین معاہدے کے تحت اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو برقرار رکھے گا۔ معاہدے کے بعد یوکرین میں غیر جانبدار مبصرین کی تعیناتی پر بات ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان، کینسس، ٹیکساس، آرکنساس، مسیسپی، اوکلاہوما اور مسوری میں 53 انبار۔ ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا، بجلی کی فراہمی معطل۔